العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ایدان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66، 67، 68، 69 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے حضور تعالیٰ مناطیز کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ربکم الذی، وہ تمہارا رب ہے، یجزی، چلاتا ہے، لکم، فل، کشتی کو، فی البحر، سمندر میں، لتبتغوا، تو تم تلاش کرو، من فضلی، اس کا فضل، انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تمہارے ساتھ رحم فرمانے والا ہے۔ یا رب فرما رہا ہے یہ جو سمندر ہے نا، سمندر کی میں نے پچھلی تفسیر میں آیا تھا کہ دو قسمیں ہیں۔ ایک سمندر کو رب نے کہا کہ اس نے کہا کہ میرے اندر کوئی آئے گا تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو غرق کر دوں گا، میں اس کو ڈبو دوں گا۔ تو رب نے فرمایا اچھا تو ایسا کرے گا، ہم تیرے اندر کسی چیز کو چھوڑیں گے نہیں، نہ مچھلی ہوگی نہ نباتات، تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں کہ ہاں ایک علاقہ ایسا ہے جس میں کوئی جہاز کوئی بھی چلا جاتا واپس ہی نہیں آتا پلٹ کے، اور ایک سمندر کا حصہ ایسا ہے کہ جس میں رب نے فرمایا دیکھ تجھ پہ میری مخلوق آئے گی، اللہ کا ذکر کریں گی، سب کریں گی، یا اللہ وہ ذکر کریں گی، میں ان کو ڈباؤں گا نہیں، میں ان کو غرق نہیں کروں گا، جو تیرا ذکر کرے گا میں اس کو ڈوبنے نہیں دوں گا۔ تو رب پہلے بیان فرما دے، رب فرمایا کہ سمندر میں جو تم کشتی چلاتے میں چلاتا ہوں، تم نہیں چلاتے ہو۔ اگر کوئی یہ سمجھتا میرا کمال ہے، تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے کہ تیری کشتی کو میں سمندر کے پانی پہ چلاتا ہوں، اور پھر تو چلاتا ہے، پھر اس میں تو مچھلیاں نکالتا ہے، یہ نکالتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نکالتا ہے، نہیں، بلکہ میں اس میں لگاتا ہوں تاکہ تو نکالتا ہے۔ رب فرماتا یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے، کیونکہ میں تجھ پر رحم کرنے والا ہوں۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فی البحر، سمندر میں، دل، تو گم ہو جاتے ہیں، گہرے پانی میں گم ہو جاتی ہے کشتی، اب موج میں پھنس گئی کشتی، تو من تدعون، تو تم پکارتے ہو الا ایاہ، اللہ کے سوا جن کو ان کو بلاؤ، ان کو مدد کے لیے بلاؤ جن کو تم اللہ کی پوجا کرتے ہو۔ اس میں شان نزول کچھ ایسے بھی ہے، ایک واقعہ بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ بن ابو جہل بھی بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ اکرمہ تو مسلمانوں کا جب غلبہ آیا مکے پر، وہ بھاگا وہاں سے، اور بھاگ کر جدہ میں آ کر سمندر میں کشتی میں جا رہا تھا۔ جب کشتی میں پہنچا، کشتی کی موجوں نے پکڑ لیا سب کو۔ اب وہ کہنے لگے سارے مشرک کافر، کہا کہ بھائی اس کا ایک ہی حل ہے۔ بولا وہ کیا حل ہے؟ سب کلمہ پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اسی نبی پر ایمان لے، اب بچ جاؤ گے۔ اب اس نے دل میں سوچا میں اس سے بھاگ کے نکلا ہوں، اس کے کلمہ پڑھنے سے، اس کے یاد کرنے سے بندہ مصیبت سے نکل جاتا ہے، تو کیا بہتر ہے میں جا کے ایمان لے آؤں۔ اس کے دل میں یہ بات آئی، سب نے پکارا، کلمہ پڑھا، تو سب بچ گئے، نکل آئے۔ وہ واپس آ کر جا کر میرے آقا کی خدمت میں پہنچ جائے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ جب تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، سمندر میں گم ہو جاتے تو بلاؤ نا ان کو جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، کہاں چلے گئے؟ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ، پس جب تمہیں پہنچا دیتا ہے اِلَى الْبَرِّ، وہ رب، اب وہ رب تمہیں کیا کرتا ہے؟ جس کو تم نے پکارا تمہیں لا کر خشکی پر پہنچا دیا، پھر تم کیا تم پھر تم منہ موڑ لیتے ہو، پھر مکر جاتے ہو، پھر نہیں مانتے ہو اللہ کو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ،
کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ این یکسفا بکم، تمہیں دھسا دیا جائے گا تمہارے ساتھ جانب البر خشک میں. کہا کہ قارون نے کتنا بڑا محل بنایا، سونا چاندی سب بنا لیا بنانے کے لیے. اس نے جب رب کی ربوبیت کا انکار کیا، اس کو زمین میں دھسا دیا، چلا گیا زمین میں، جا رہا ہے زمین میں وہ. اور یرسلو علیکم، اور بھیج دے گا تم پر حاسبا، یا پھر اولوں کی بارش. اب اندازہ کریں، ابھی حال ہی میں ایسے اولے پڑنے لگے اتنے بڑے بڑے کہ وہ اگر چھت پر پڑے چھت کو توڑ دیتے ہیں، گھر پر پڑے گھر کو توڑ دیتے ہیں، گاڑی پر گاڑی دھوتے ہیں. حقیقت میں کوئی رحمت سمجھ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. ثم لا تجدو، تم نہیں پاؤ گے لکم وکیلا، اپنے کوئی مددگار، تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. ام امین تم بے خوف ہو گئے ہو ان یعیدکم، کہ اللہ تمہیں دوبارہ لے کے جائے گا، لے جائے سمندر میں، تارتن اخرى، دوسری مرتبہ، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، اللہ ایسی ہوا چلائے گا کشتی کو توڑنے والی، فیغرقکم، کہ تمہیں غرق کر دے گا اس پانی میں، بما کفرتم، تمہارے کفر کے سبب. ثم لا تجدو، پھر تم نہیں پاؤ گے لکم علینا، اپنے لیے ہم سے بھی تبیہ، اس ڈوبنے پر کوئی انتقام لینا نہیں ہے. اب نہ کرو، لیکن دوبارہ تم جاؤ گے تو دوبارہ بچو گے، دوبارہ تمہیں غرق کر دیا جائے گا پانی میں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اما علیہ